کچھ لوگ دوسروں پر تانے کس کر تجربہ کرتے ہیں کہ ہم نے ذہنی طور پر دوسروں کو اذیت دے کر کمال کر دیا۔ آپ نے کیا کمال کیا؟ دل میں گالیاں دی ہوں گی یا بددعائیں؟ اب وہ اتنا ولی تو نہیں ہوگا کہ بدلے میں آپ کو اپنا مرشد مان لے۔ صورت دیکھ کے نہیں بلکہ سیرت دے کر ہم سفر ڈھونڈنا، کیونکہ مشکل وقت اور بڑھاپے میں خوبصورت چہرے کبھی کام نہیں آتے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ بیٹیوں کو لاڈلوں سے نہ پالیں بلکہ ڈھیٹ بنائیں۔ جب سسرال میں روز نیا دکھ ملتا ہے تو ماں باپ کا پیار یاد کر کے رونا آتا ہے۔ بیٹیوں کو پتہ ہونا چاہیے زندگی ہمیشہ پھول نہیں واڑتی، بہت کچھ سہنا باقی ہے۔ آگے دکھ دینے والے یہ نہیں سوچتے کہ کتنی لاڈلی ہے، ماں باپ نے کتنے پیار سے پالا ہوتا ہے۔ کسی کی بہن بیٹی کو ذلیل کرو گے تو خود بھی ہوگے۔ شادی شدہ عورت کے لیے سب سے بڑی اذیت ہوتی ہے کہ ساتھ لیٹا ہوا شوہر دوسری طرف منہ کر کے موبائل استعمال کر رہا ہے اور پاس لیٹی ہوئی بیوی حسرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتی ہے کہ کب اس کا دھیان میری طرف آئے اور مجھے پیار بھری نگاہوں سے دیکھے۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم نہ رہوں گا۔ جو اخلاق والا بندہ ہے وہ عزت ڈیزرو کرتا ہے، جو خاندانی انسان ہے وہ عزت ڈیزرو کرتا ہے۔ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ ڈپریشن کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کے رویے۔ اور لوگوں کے رویے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے لوگوں کا مجمع لگا رکھا ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ لوگوں کو امپورٹنس ان کی حیثیت دیکھ کے دیا کریں۔ حیثیت کا مطلب یہ نہیں کوئی غریب ہے کوئی امیر تو اس کو زیادہ عزت دینی ہے، پیسہ نہیں، کردار سے، احساس سے، محبت سے، اخلاق سے۔ لیکن اگر کوئی ایسا آدمی جو چغلیاں کرتا ہے اور آپ کی باتیں باہر جا کے کرتا ہے اور آپ کو لوگوں کی باتیں آ کر بتاتا ہے تو آپ کے خلاف سازشیں کرتا ہے، آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی آپ کی چیزوں سے جیلسی رکھتا ہے، ایسے شخص سے آپ دور رہیں۔ بعض لوگوں کو رب سارا کچھ دے دیتا ہے لیکن سجدے کی توفیق نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ سارا کچھ لے اور نکل جا میرے گھر سے نہ آنا۔ رکھ سارا کچھ اپنے پاس ہی۔ رب سے عافیت مانگنی چاہیے، اس سے اس کا فضل مانگنا چاہیے، اس سے اس کا کرم مانگنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے عافیت مانگنے پر زور دیتے تھے۔ مرد کی ایک شان ہے، مرد ہر کسی کے آگے نہیں روتا، اچھا روتا بھی اپنی پسندیدہ عورت کے سامنے ہے۔ ایسے نہیں روتا کہ آپ کو یہ لگے کہ وہ آپ کو جو ہے بیٹھ کے اپنا کوئی دوست یا کوئی دکھڑا سنا رہا ہے، یہ بھی نہیں کرتے۔ بہت ایسے مرد ہیں جو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئرنگ نہیں کرتے، دکھ بھی انہوں نے اسی کو سنانا ہے جو ان کی پسندیدہ عورت ہے یا جس کے ساتھ ان کی فیلنگس جو جڑی ہیں، وہ ان کی بیوی بھی ہو سکتی ہے اور دوست بھی ہو سکتی ہے۔ عورتوں کا پرابلم یہ ہے کہ ریلیشن شپ میں میاں بیوی کی عورتیں زیادہ ایکسپریسو ہوتی ہیں، خامن نہیں ہوتے۔ مرد جو ہے وہ ویٹ کرتا ہے کہ یہ کہے گی، بیوی جو ہے وہ ویٹ کرتی ہے کہ یہ کہے گا۔ جو بیوی اپنے شوہر کی تعریف کرتی ہے اور چار بندوں میں بیٹھ کے کرتی ہے، ان کے شوہر جو ہے نا وہ ان کے ہمیشہ کے لیے قرض دار ہو جاتے ہیں۔ یہ مرد کی خاصیت ہے۔ جو عورت کبھی بھی کسی بھی جو ہے وہ لیول پہ، چاہے وہ اس کی بیوی ہے، بہن ہے، ماں ہے، جو ہے وہ مرد کی ساری چیزوں کو ایکسیپٹ کر رہی ہوتی ہے، اس کی تعریف کر رہی ہوتی ہے اور اس کو جو بتا رہی ہوتی ہے کہ میرا پروٹیکٹر ہے، یہ میرا ساتھ دیتا ہے، میرا ایسے خیال کرتا ہے، اس ریلیشن شپ کا جو ہے وہ جھکاؤ زیادہ ہو جاتا ہے۔ رب واقف ہے تیرے دل کی طرف سے، وہ ضائع نہیں کرے گا تیرا صبر۔ انتظار کرو اور تمہاری کہانی معجزوں سے مکمل کرنے والا ہے۔ تمہارے انتظار کا اجر بس اب تمہیں ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ اچھے دنوں کے انتظار میں زندگی گزر جاتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ جو گزر گئے تھے دن وہی تو اچھے دن تھے۔ آپ اچھے ہوں اور لوگ آپ کو برا کہیں، یہ اچھی بات ہے۔ آپ اچھے نہ ہوں اور لوگ آپ کو اچھا کہہ رہے ہوں تو یہ بری بات ہے، یہ بری بات ہے، یہ ہونا نہیں چاہیے۔ اور یہاں پر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جو برا آدمی ہے اس کو اچھا بنا دیا جاتا ہے اور جو بیچارہ اچھا آدمی ہے اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جتنی آزمائشیں آئی ہوئی ہیں نا تم پر، ان میں اللہ کی مصلحت بھی ہے جو ابھی تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ یقین کرو اس کا انعام بہت بہترین تمہیں ملنے والا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ محبت سے زیادہ عزت پہ ٹکا ہوا ہے۔ عزت سب سے بڑی چیز ہے دنیا میں۔ کسی بھی معاشرے میں آپ جب، اور خاص طور پہ اسلام میں، اکارڈنگ ٹو اسلام ہم سب مسلمان ہیں اور مسلم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کریں، لیکن میاں بیوی ہونے کا بھی یہی تقاضا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کریں۔ جہاں عزت ہوگی وہاں آٹومیٹکلی محبت ہوگی، لیکن ہم نے محبت سے کام کیا کہ جی محبت ہونی چاہیے، میرا شوہر مجھ سے محبت کرے اور شوہر کہہ رہا ہے کہ جی بیوی مجھ سے محبت کرے، لیکن عزت کا تقاضا کہیں نہیں ہے۔ میں نے کہا میں نے بہت گناہ کیے ہیں، قرآن نے کہا یقیناً وہ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے۔
بھول جائیں لوگوں کو، آپ نے اپنے رب سے اکیلے ہی ملنا ہے، اس لیے اللہ کے ساتھ جو آپ کے معاملات ہیں آپ صرف ان معاملات کا خیال رکھیں۔ نکاح سے پہلے محبت نہیں وہم ہوتا ہے، کیونکہ قرآن میں ہے ہم نے نکاح کے ذریعے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی ہے۔ تین کام اللہ کو بہت پسند ہیں: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، نہ چاہتے ہوئے کسی کو معاف کرنا، اور کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا۔ یہ معاشرہ ایک خوش اخلاق انسان کو تلخ بنا دینے کی خوبی رکھتا ہے۔ جب نئی دلہن گھر میں آئے تو پہلے ہی دن اس کو یہ نہ کہو کہ میرے آنگن کے اونچے پیڑ کا سب سے میٹھا پھل توڑ کے لاؤ، بلکہ تھوڑا انتظار کرو، وہ خود بھی تمہارے آنگن میں بیج بوئے گی، اسے روز پانی بھی دے گی، اس کی دیکھ بھال بھی کرے گی، یہاں تک کہ اس کے اس پیڑ سے محبت ہو جائے گی اور اس پیڑ کا ہر پھل میٹھا ہوگا۔ زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان ہر رشتے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے، تب کچھ لوگ تو دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ ہر اس شخص کے ساتھ مخلص رہیں جس کی ایک اچھی بات آپ کا دل بہلانے کا سبب بنی ہو، جس کی ایک مزاحیہ جملے سے آپ کا چہرہ کھلکھلا اٹھا ہو، جس کی نصیحت سے آپ کے کردار میں نکھار پیدا ہوا ہو۔ مخلص رہیں تاکہ آپ کے ساتھ بھی مخلص رہا جائے۔ لوگ نفسیاتی نہیں ہوتے، انہیں توڑا ہی اتنا جاتا ہے کہ وہ جذبات کھو دیتے ہیں، مان نہیں رکھتے، منہ پھیر لیتے ہیں اور پھر دلچسپی بھی نہیں لیتے۔ قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے اپنی مصروفیات کے ختم ہونے کا انتظار مت کریں۔ یاد رکھیں یہ مصروفیات آخری سانس تک آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ ابھی سے قرآن کی طرف پلٹیے اور روزانہ تلاوت کرنا معمول بنا لیجیے۔ جب انسان اپنی وقت کھو دے تو اس کے لیے بہترین پناہ خاموشی ہے۔ وضاحت کبھی سچ ثابت نہیں کر سکتی، ندامت کبھی نعم البدل نہیں ہو سکتی، الفاظ کبھی انسان کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں دلا سکتے۔ جب کھونے تک کی نوبت آتی ہے تب بھی تو ہمیں پانے کی قیمت سمجھ آتی ہے۔ کسی عورت کو اتنا مجبور مت کرو کہ وہ تمہاری طرف سے سخت ہو جائے، کیونکہ عورت محبت میں جنت اور نفرت میں جہنم دکھا سکتی ہے۔ دل کرتا ہے جب میں قرآن پڑھوں، قرآن میرے دل میں اترے جیسے مومنین کے دل میں اترتا ہے۔ میرا دل بھی کانپے، میری روح بھی اپنے رب سے ملنے کے لیے تڑپے، مجھے بھی میرا رب کہے، میری بھی آنکھ اور دل آنسوں سے بھر آئے۔ میں بھی جب قرآن پڑھوں دلوں کو پگھلائیں اور میں چنے ہوئے لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ میرا بھی دل کرتا ہے اللہ کی محبت پانے کا اور اس کا دوست بننے کا۔ جیسے مرد کو زبان دراز بیوی پسند نہیں، بالکل ویسے ہی عورت کو بلند آواز والا اور بےعزتی کرنے والا مرد پسند نہیں۔ ساری امیدیں اللہ سے ہیں نا، تو پھر یقین رکھو اللہ تمہاری امید کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ اپنے رب سے مانگتے رہو، جس نے بن مانگے جھولی خالی نہیں چھوڑی وہ مانگنے پر ہاتھ کیوں چھوڑے گا۔ دعائیں ضائع نہیں ہوتی بلکہ ہمیشہ محفوظ کر لی جاتی ہیں۔ کیا پتہ یہ دعا ہی آخری دعا ہو جس سے منزل ملنی ہو۔ کیا شادی اس لیے ہوتی ہے کہ لوگوں کے سامنے شوق سے لے جا کر اس کی ساری شرارتیں ختم کر دینی ہیں، اس کے لفظوں کا گلا دبا دینا ہے؟ کیا شادی اس لیے کرتے ہیں کہ کسی کے گھر کی سب سے لاڈلی حساس بیٹی کو گھر لا کر اسے ڈپریشن کا مریض جانے والے کو راستہ دیتے ہیں؟ جس نے آپ کے ساتھ نہیں چلنا اس نے جانا ہے، آپ کو چھوڑ کے جانا ہی ہے۔ اپنی فیلنگز کسی کے ساتھ بھی اتنی اٹیچ نہ کریں کہ آپ کسی کے بغیر نہ رہ سکیں۔ اپنی ذات کو اہمیت دیں۔ آپ کوشش کریں کہ اپنے دماغ کو ہمیشہ اپنی پرسنالٹی کا غلام کریں۔ محبت میں اتنے نہ گریں دوسرے کے سامنے کہ آپ اپنی اہمیت ہی کھو دیں۔ اپنی ذات سے بڑھ کر کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ وہی لمحہ کمزور ہوتا ہے جب آپ کی کمزوری کا اگلا بندہ فائدہ اٹھا کے آپ کو ذلیل کر کے چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ کسی کے بھی جانے سے آپ کی ذات کو فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر اللہ نے تمہیں دنیا کے ہاتھوں میں توڑ دیا ہے تو اصل میں وہ تمہیں اپنے قریب لانا چاہتا ہے اور تمہیں یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ تمہارا میرے سوا کوئی مددگار نہیں۔ یہ سب وقتی رشتے ہیں، اگر آخر میں تمہیں سب چھوڑ جائیں گے۔ اللہ تو انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو اصل میں تمہارا ٹوٹنا اللہ سے ملنا ایک بہانہ تھا جو تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ وہ غم نہیں، وہ نعمت ہے۔ انسان کو صرف محبت کی ضرورت نہیں بلکہ اس سے مستقل محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو شخص آپ کو کچھ دن محبت دے اور کچھ دن بھوکا رکھے تو ایسا شخص آپ سے محبت نہیں کرتا بلکہ آپ پر تشدد کرتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔
بار بار اپنی خوش قسمتی کو نہیں دہراتے، سارے انسان قسمت اور نصیب لے کر آتے ہیں، بس ہمارے اعمال ہوتے ہیں جو ہمارے آگے آتے ہیں یا پھر ہماری آزمائش، اور اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے سب کو محفوظ رکھے۔ نہ جانے میں برا ہوں یا میرا نصیب، میرا ہر وہ شخص دل دکھاتا ہے جس پر مجھے بہت ناز ہوتا ہے۔ لوگ توڑ دیتے ہیں، اللہ جوڑ دیتا ہے، لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تھام لیتا ہے، لوگ بدل جاتے ہیں، اللہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، لوگ صرف اور صرف باتیں کر سکتے ہیں، اللہ سب بدلنے پر قادر ہے، وہی مہربان ہے۔ آئیے دوسروں کی توہین کیے بغیر بولنا سیکھیں اور کوشش کریں کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کرنے والے بن جائیں، کیونکہ آخر کار بہت جلد ایک دن ہم یہ دنیا چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ اچھی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جتنے مرضی بڑے عہدے پر پہنچ جائیں مگر کسی کو محسوس نہ ہونے دیں کہ آپ بڑے ہیں، خود کو سادہ اور عام رکھیں، پرسکون رہیں گے۔ یاد رکھیں کہ آپ کا اصل سٹیٹس یہی ہے کہ کوئی آپ کے سامنے بیٹھ کر خود کو حقیر نہ سمجھے۔ مرد اتنی جلدی پیچھے نہیں ہٹتا، وہ بار بار کوشش کرتا ہے آپ سے تعلق ٹھیک کرنے کی، لیکن جب آپ اپنی عادتیں نہیں بدلتے تو وہ خاموشی سے اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ مرد کو ایک حد تک ہی آزمانا چاہیے۔ اس بحث کو ختم کریں اور اپنی بیوی، بہن، بیٹیوں پر توجہ دیں۔ روڈ پہ کھڑی خاتون آپ کا مسئلہ نہیں، نظریں نیچے کر کے آپ آگے بڑھ جائیے۔ طلاق مرد دیتا ہے اور داغ عورت کے ماتھے پر لگتا ہے، چاہے اس میں عورت کا قصور ہو یا نہ ہو۔ مرد سے کوئی نہیں پوچھتا کہ بیٹا تم نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی، لیکن عورت سے ستم قدم پر احساس دلایا جاتا ہے کہ تم ہی بیوی بننے کے قابل نہیں تھی۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے میرے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اگر مجھے میرے اعمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ محبت نہ ملے تو ہم میچور ہو جاتے ہیں، اگر مل جائے تو بچے بن جاتے ہیں، تو یہ طے ہے کہ محبت ہونے کے بعد ہم کبھی پہلے جیسے نہیں رہتے۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ نفسیات کہتی ہے غصہ ایک نفسیاتی بیماری ہے، زندگی میں خوش رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ غصے پر قابو پانا جانتے ہوں، اور پی جانے والے میں غصے کو معاف کر دینے والے میں لوگوں کو، اور اللہ محبوب رکھتا ہے حسن عمل کرنے والوں کو۔ آپ کو آپ سے بہترین کوئی نہیں سمجھ سکتا، لیکن کوئی اس کی کوشش کر رہا ہے تو یقیناً وہ آپ سے زیادہ آپ کو محبت کرتا ہے۔ آپ کا رب آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ آزمائش کے ساتھ آسانی پہلے ہی لکھتی گئی ہے۔ یقین رکھیں اس پر جو مشکلوں میں ڈال سکتا ہے تو وہی مشکلوں سے نکال بھی سکتا ہے، کہ جو کام آپ کے بس میں نہیں وہ صرف اسی کے اختیار میں ہے۔ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اور اس سے بہتر کوئی منصف نہیں۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے موڑ سکتا ہے، وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے، اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ تم اس کی مان جاؤ وہ تمہاری مان جائے گا۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں ہمیشہ خاوند کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ خاوند کو اللہ نے بھی مرتبے میں بڑا بنایا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ اللہ نے نامحرم سے دور رہنے کا حکم کیوں دیا؟ کیونکہ دو نامحرم کے ساتھ ہمیشہ تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور جہاں شیطان ہوتا ہے وہاں گناہ ہوتا ہے، پھر چاہے وہ گناہ کی کوئی بھی صورت ہو۔ اس لیے اپنے آپ کو نامحرم سے دور رکھیں، کہ اللہ نے کسی بھی چیز کو بغیر وجہ کے حرام نہیں کیا، اور اللہ کی نافرمانی میں صرف خسارہ ہی ملتا ہے۔ جب عورت کی عمر ہوتی ہے خاوند کی خدمت کرنے کی، اس کی دلداری کرنے کی، تو اس وقت اس کو زبردستی دیور، جیٹھ، ساس، سسر، نند کی خدمت پر مجبور کیا جاتا ہے۔ ساری دن ذمہ داریاں نبھاتے نبھاتے وہ اتنی تک چکی ہوتی ہے کہ لیٹتے ہی آنکھ لگ جاتی ہے۔ اسے نہ خاوند کا خیال رہتا ہے نہ خود کا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خاوند باہر شکار ڈھونڈنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے میاں بیوی میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر گھر میں تینوں وقت کھانا بن رہا ہے، مہمان بھوکا نہیں جا رہا، ضرورت مند کی مدد بھی ہو رہی ہے،
اور اولاد کو تعلیم بھی مل رہی ہے، تو یقین کریں آپ امیر ترین شخص ہیں۔ اللہ کا منصوبہ ہمیشہ بہترین ہوتا ہے، بس یہ جو وقت ہوتا ہے یہ بڑا تکلیف دہ اور مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ مت بھولیں کہ جب اللہ خاموش ہوتا ہے تو وہ آپ کے حق میں چیزیں بہتر کر رہا ہوتا ہے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ بس ہر حال میں صبر کریں اور اس کا شکر ادا کریں، بے شک اللہ شکر کرنے والوں کا ضائع نہیں جانے دیتا۔ ہر 2 ماہ کے بعد گھر کی عورتوں کو بھی گھریلو کام کاج سے 1 ہفتے کی چھٹی دینی چاہیے تاکہ وہ باہر گھوم پھر کے آئیں اور ان کی طبیعت میں تازگی آئے۔ اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ ضرور کریے گا۔ جن کو اللہ نے ہدایت دینی ہوتی ہے ان کی زندگی میں ایک ایسا وقت ضرور آتا ہے کہ آٹومیٹکلی ان کا دل گناہوں کی لذت محسوس کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ اب بس بہت ہو گیا، آ جاؤ میری طرف، لیکن ہمیں یہ سمجھنے میں وقت لگتا ہے۔ یہ جو بے چینی اور مایوسی رگوں پھیل جاتی ہے نا، ہمیں کوئی راہ نجات نہیں ملتی، وہ اس کی طرف سے بلاوا ہوتا ہے۔ وہ شخص کے دل میں اپنی جستجو کی طلب پیدا کرتا ہے کہ وہ اسے کھوجے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ شخص وہاں تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر جو شخص وہاں تک پہنچ جاتا ہے پھر وہ دنیا کے ہر غم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جب لوگ کہتے ہیں بس کچھ اور سال صبر کر لو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، انہیں یہ کون بتائے؟ یہ کچھ سال کرتے کرتے خوبصورت سال تباہ ہو جاتے ہیں، ہم اندر سے مر جاتے ہیں، بہت سی تلخیاں ہمارے اندر گھر کر جاتی ہیں اور ہم مثبت سوچنے کے قابل نہیں رہتے۔ کوئی ساری کائنات کو بھی پھولوں سے سجا دے تو بھی من پسند شخص اس کی ہنسی سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی اور سے محبت کرتے ہیں اور شادی آپ کی کسی اور سے ہو گئی ہے تو اب اس میں آپ کی بیوی کا تو قصور نہیں نا، تو پھر کیوں کچھ اور حضرات ان سے بلا سلوک رکھتے ہیں، حقوق ادا نہیں کرتے اور بات پر گالم گلوچ طلاق کی دھمکیاں دیتے پھرتے ہیں؟ اگر آپ اتنے ہی محبت میں رانجھے ہوتے تو شادی ہی نہ کرتے۔ دنیا میں تو بچ جاؤ گے، اوپر کیسے بچ پاؤ کہ بیوی کو اس کا جائز حق نہ دینے پر؟ مرد کی دوستی مرد سے ہی جچتی ہے، عورت کے ساتھ مرد صرف نکاح میں ہی اچھا لگتا ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق کسی عورت کو مرد سے محبت کرنے میں 21 دن لگ سکتے ہیں اور مرد کو صرف 8 سیکنڈ میں ہی عورت سے عشق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا ہوں، تو کیسے ممکن ہے کہ تمہاری آزمائش ختم نہیں ہو سکتی؟ اگر ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش آ رہی ہے تو جان لو اللہ تمہیں مزید اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تمہیں اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے۔ وہ جب تک آزمائے گا جب تک تم مکمل اس کی محبت سے سرخرو نہیں ہو جاتے۔ صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اور جب صبر آ جاتا ہے نا تو پہلے جیسی قدر رہتی ہے اور نہ ہی وہ چاہت۔ اور زندگی میں کبھی دعا کرنا مت چھوڑنا، خاص طور پہ تب جب دعا کرنے کی کوئی وجہ نظر نہ آئے۔ اللہ کو آواز دینا اور بتانا کہ میں ابھی بھی مایوس نہیں ہوں، اے اللہ مجھے ابھی بھی آپ کے معجزوں کا انتظار ہے، میں نے ابھی بھی نصیب سے ہار نہیں مانی۔ بے شک جو اللہ سے رابطہ نہیں توڑتا پھر اللہ بھی اس کی امیدیں کبھی نہیں توڑتا۔ وہ جانتا ہے کہ تم کس تکلیف سے گزر رہے ہو، کس اذیت سے گزر رہے ہو، وہ جلدی ایسی مدد بھیجے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، تمہیں دعا کی توفیق ملنا ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکون لکھا جا چکا ہے اور تمہارے صبر کا صلہ تمہیں مل کر رہے گا۔ اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں تو اس گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے کاموں کو سب میں تقسیم کرے، ایک اصول بنائے اور اس پر عمل کرے تاکہ سب کو برابر زندگی خوشگوار گزارنے کا موقع مل سکے۔ یاد رکھے گھر کے کام کسی کو نہیں تھکاتے بلکہ لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں، اس لیے مل جل کر رہیں اور جینے دیں۔ کسی ایک کو ہی گھر کے کام میں لگا دینا کہاں کا انصاف ہے؟ ساری بہت توفیق کی ہوتی ہے، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق بھی لے لیتا ہے، فرض نمازیں بھی ادا نہیں ہوتی، اور جب عطا کرنے پر آتا ہے تو آدھی راتوں کو جگا کر اپنے حضور کھڑا بھی کرتا ہے، سجدے کی توفیق بھی دیتا ہے، رو رو کر توبہ بھی کرواتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے، اور جو مانگا جائے وہ بھی دیتا ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی اب بھی ختم نہیں ہوئی، تمہاری توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔
عام انسان ہیں تو انتظار بھی ایک حد تک کریں اور نہ دوسروں کو کروائیں. ایسے انتظار میں نہ رہیں جس کا حاصل کچھ دکھائی نہ دیتا ہو، جس کا بدلہ آپ کا سکون ہو. تو آگے بڑھ جائیں گے. بہت سی اچھی چیزیں آپ کے انتظار میں ہیں. اللہ سے بات کرنا بہت آسان ہے، خاص کر جب ہم ہرٹ ہوتے ہیں، کیونکہ تکلیف کے اظہار کے لیے الفاظ ڈھونڈنا بہت مشکل ہوتا ہے، خاص کر وہ الفاظ جن کو سن کر سامنے والا ہمارے غم کی شدت کا اندازہ لگا سکے. مگر اللہ کے ساتھ بات کرتے وقت ہمیں الفاظ ڈھونڈنے کی جدوجہد نہیں کرنی پڑتی. اسے اپنے دل کا حال سنانے کے لیے آنسو ہی کافی ہوتے ہیں، اور کبھی دیکھا تو بھی نہیں نکل پاتے. تب بس خاموشی ہوتی ہے، اور اللہ کے علاوہ خاموشی کی زبان اور کون سمجھتا ہے. ساتھ سے دل بڑا کریں. اگر بیٹا بیاہ دیا ہے تو بیٹا وہ آپ کا ہی رہے گا. وہم پال کر سارا غصہ بہو پر مت نکالیں. اس کے ماں باپ نے بھی تو پال کر بیٹی جیسا قیمتی سرمایہ آپ کے سپورٹ کیا ہے. ایک دوسرے سے باتیں شیئر کریں، اپنے احساسات شیئر کریں. جب کبھی آپ کی بیوی آپ سے کوئی بات شیئر کرے یا کوئی ایسی بات بتائے جو آپ کے گھر والے آپ کو بعد میں بتائیں، تو آپ کو چاہیے آپ ان کے سامنے ایسے حیرانی کا اظہار کریں جیسے آپ کو پہلے بات معلوم ہی نہیں تھی، تاکہ آپ یہ کہیں کہ مجھے معلوم ہے. ایسا کرنے سے آپ کے گھر والے آپ کی بیوی سے بدگمان ہو سکتے ہیں کہ یہ تو سب کچھ اپنے میاں کو بتا دیتی ہے. اس لیے پردہ رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں. کمزور سے کمزور عورت بھی طاقتور ہو جاتی ہے جب اسے عزت دینے والے مرد کا ساتھ مل جاتا ہے. کچھ لوگ خود آپ کو چھوڑ کر نہیں جاتے، مگر اتنے مشکل اور دل خراش حالات ضرور پیدا کرتے ہیں کہ آپ کو انہیں چھوڑنا پڑے اور پھر وہ آپ کو ہی بے وفا کہہ سکیں. اگر آپ کچھ ایسا نبھا رہے ہیں، خود کو اذیت نہ دیں. حقیقت کو جانتے ہی الگ ہو جائیں. سسرال ایک ایسی جگہ ہے جہاں بہو اپنی مرضی سے ہانڈی میں مسالہ تک تو ڈال نہیں سکتی، اور کہا اس سے یہ جاتا ہے کہ تمہارا ہی گھر ہے، تم نہ یہاں پر کام نہیں کرو گی تو پھر کون کرے گا. بہترین میاں بیوی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپس میں اختلافات اور ناراضگی کے باوجود ایک دوسرے کا خیال اور فکر کرنا نہیں چھوڑتے. جب تم صبر کرو گے نا تو راستے خود تمہارا رب بنائے گا. اس نے کہا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو جب رب ساتھ ہے تو اس سے زیادہ خوشی اور حوصلے کی بات تمہارے لیے اور کیا ہو سکتی ہے. الجھنا چھوڑ دیں وقت سے، حالات سے اور لوگوں سے جنہیں آپ بدل نہیں سکتے. اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ. عورت کی ضرورت ہے تعریف، عزت، پیار اور وقت. یہ 4 چیزیں عورت کی ضرورت ہیں. جس مرد کے پاس یہ 4 چیزیں ہیں وہ ہمیشہ خوشگوار زندگی گزارتا ہے، اور جو مرد ان چاروں کو خاطر میں نہیں لاتا وہ عورت کے دل سے ہی نکل جاتا ہے. کبھی کبھی ہم دماغی، جسمانی اور نفسیاتی لحاظ سے اتنا تھک چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں کسی ایسے شخص کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جو کہ ہمیں لیکچر دینے کی بجائے، تسلی دینے کی بجائے چپ چاپ اپنے کندھے پر سر رکھ کر رونے دے. نہ کچھ پوچھے نہ بولے، بس دھیرے دھیرے سر تھپکتے ہوئے سنتا رہے. مگر افسوس کہ اب سننے والے کم اور سرانے والے لوگ زیادہ پائے جاتے ہیں. محبت کی آخری منزل نکاح ہے، اور نکاح تب ہوتا ہے مرد کی محبت عورت سے زیادہ ہو. مزے کی بات بتاؤں، وہ اپنی عبادت اور دعا کی تفریق دیتا ہے تب بھی جب اس نے کن کہنا ہوتا ہے. ورنہ تم نے اگر غور کیا ہو ہمارے آس پاس کتنے ہی لوگ ہیں جو ذرا بھی دعا نہیں مانگتے، صرف اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ پاک نہیں سنتے. اگر غور کریں تو اللہ پاک نے انہیں دعا کی توفیق ہی نہیں دی ہوتی. اگر تم اس کے کن کہنے کا انتظار بڑے صبر اور شکر کے ساتھ کر رہے ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کوئی اس کا لاڈلا بندہ سسکتے ہوئے اس کی بارگاہ میں جائے، وہ اسے سینے سے نہ لگائے. کبھی معجزے کا نام سنا ہے تو بس تھوڑا اور انتظار کرو اور دعا کرو. جن گھروں میں شوہر ہی بیوی کا دفاع نہیں کرتے وہاں کوئی بھی بیوی کی عزت نہیں کرے گا. صحیح بات پر ضرور ساتھ دیں، پھر کسی کو بیوی کو بے عزت کرنے کی ہمت نہیں ہوگی. اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید نہ ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا. یہ سچ ہے کہ کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا، لیکن جینے کے انداز بدل جایا کرتے ہیں. زندگی پہلے جیسی نہیں رہتی. جہاں 10 لوگ آپ کو پسند کریں گے وہیں 2 لوگ ناپسند بھی کریں گے، اور 4-6 تنقید بھی. یہی دنیا کا اصول ہے، یہی رواج ہے. فیصلے ہمیشہ ہمارا اپنا ہونا چاہیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، باتوں میں آنا ہے یا نہیں، وقت ضائع کرنا ہے یا نہیں، خوش رہنا ہے یا نہیں. بیوی جب آپ کو اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ شکایت کر رہی ہے، بلکہ وہ آپ پہ اعتماد کرتی ہے. اس لیے شکوہ شکایت سن لیا کریں. اگر آپ نہیں سنیں گے تو پھر پورا محلہ سنے گا. زندگی اتنی سستی نہیں کہ اسے لوگ کی تلخ رویوں کی
کی وجہ سے ہار دیا جائے، مسکرائیے کہ یہ زندگی صرف رب کی امانت ہے جس نے اس کائنات کی کسی شے کو بیکار نہیں بنایا۔ شکریہ ادا کریں کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا رب ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی کو مہینہ خرچہ دیتے ہیں تو اس خرچے کا اپنی والدہ اور بہنوں کا معلوم نہ ہونے دیں، اور ایسے ہی اگر آپ اپنی بہن کو کچھ دیتے ہیں تو اس کا علم بیوی کو نہ ہونے دیں۔ رازداری سیکھیے، پردہ پوشی کرنا سیکھیے۔ ایک عورت ہر چیز کا حساب لینے والا مرد شکی یا وہمی نہیں ہوتا، وہ ڈرتا ہے کہ اس کی معصوم شہزادی کسی درندے کے ہتھے نہ چڑھ جائے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ شادی کے بعد لڑکیاں موٹی ہو جائیں تو لوگ کہتے ہیں اسے شادی راس آ گئی ہے، یہ تو عیش کر رہی ہے۔ میرا ان سب سے یہ سوال ہے کہ لٹکا پیٹ بھدا جسم یہ کہاں سے خوشنما لگتا ہے؟ سسرال والے باتیں کر کر کے لڑکی کو ڈپریشن کا مریض بنا دیتے ہیں، ہمارے پورے نظام کو تباہ کر دیتے ہیں، چھوٹی عمر میں بلڈ پریشر کا مریض بنا دیتے ہیں۔ موٹا جسم سب کو نظر آ جاتا ہے لیکن بے رنگت چہرہ، اندر کو دھنسی ہوئی آنکھیں، وہ بے رونق مسکراہٹ، ان سب پر غور کریں تو سمجھے کہ کتنی راس آئی ہے اس کو شادی۔ وقتوں کو بلانے کی عادت ڈال لیجیے، ہر بات کو یاد رکھنا اپنے دماغ کا سکون خراب کرنا ہے اور اسے کباڑ خانہ بنانا ہوتا ہے، اور پھر انسان چلتی پھری لاش بن جاتا ہے۔ زندگی کچھ مقامات پر لاپرواہ رہنا سیکھیے، کیونکہ جس طرح ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی بالکل اسی طرح ہر بات سننے اور یاد رکھنے والی نہیں ہوتی۔ بہترین میاں بیوی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپس میں اختلافات اور ناراضگی کے باوجود ایک دوسرے کا خیال اور فکر کرنا نہیں چھوڑتے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستے بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو اللہ پاک عزت دیتا ہے۔ وقت گزرتا ہے اور گزرتا چلا جاتا ہے، آج جو غم یا تکلیف ہے کل اس کی جگہ کوئی خوشی لے لے گی۔ غم کے بوجھ تلے خود کو نڈھال نہ کریں، ثابت قدم رہیں، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ کسی کے برے کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں اور نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا سر دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ جب نئی دلہن گھر میں آئے تو پہلے ہی دن اس کو یہ نہ کہو کہ میرے آنگن کے اونچے پیڑ کا سب سے میٹھا پھل توڑ کے لاؤ، بلکہ تھوڑا انتظار کرو، یہ خود بھی تمہارے آنگن میں بیج بوئے گی، اسے روز پانی دے گی، اس کی دیکھ بھال کرے گی، یہاں تک کہ اس کے اس پیڑ سے محبت ہو جائے گی اور اس پیڑ کا ہر پھل میٹھا ہوگا۔ پاکستانی معاشرے میں گاؤں دیہاتوں کے گھروں میں ایسی عورت کو پسند کیا جاتا ہے جو دیور اور جیٹھ کے ساتھ بھی بالکل ویسے ہی رہے جیسے وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے۔ ایسی عورت کو کہا جاتا ہے دیکھا بھائیوں کو جوڑ کر رکھتی ہے۔ لیکن اگر کوئی لڑکی دیور سے دور رہے، پردہ کرے، آواز نرم نہ رکھے، ہنسی مذاق نہ کرے، سب کے درمیان سونے کی بجائے اپنے کمرے میں سوئے، تو ایسی لڑکی کو کہا جاتا ہے کہ یہ بھائیوں کو الگ کر رہی ہے۔ جب تک انسان ٹوٹتا نہیں تب تک انسان میں آجزی نہیں آتی، دل میں نور نہیں آتا۔ جب وہ ٹوٹتا ہے، جب انسان ٹکرایا جاتا ہے، تب ہی وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور بہت خوش نصیب ہوتا ہے۔ لوگ ٹوٹ کر اپنے رب سے جڑ جاتے ہیں اور ان کے دلوں کو میرا اللہ پاک اتنی محبت عطا کر دیتا ہے، وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ بیوی بھی عجیب ہمدرد ہے، شوہر سے ناراض ہو جائے تو خود بھوکی رہ لے گی لیکن شوہر کو بھوکا رہنے نہیں دیتی۔ جب اپنوں کے ساتھ بیٹھیں تو پھر فون کی بجائے اپنوں کو وقت دیں اور توجہ دیا کریں، کیونکہ فون تو آپ کے پاس ہی رہ جائے گا لیکن انسان چلا گیا تو وہ پھر واپس نہیں آئے گا، پھر اس کی تصویروں میں ہی ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تب ہمارے رونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ وہ فرماتا ہے یہ سختی کچھ وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ مرد کی دوستی مرد سے ہی جچتی ہے، عورت کے ساتھ مرد صرف نکاح میں ہی اچھا لگتا ہے۔ کبھی کبھی ہم رشتوں میں لحاظ رکھتے رکھتے بہت زیادہ زہر اپنے اندر اتار لیتے ہیں، ایسے میں ہم خود کو مار کے دوسروں کو زندہ رکھتے ہیں، لیکن ہماری قدر پھر بھی نہیں ہوتی۔ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو دل چاہتا ہے بس اس کو بتائیں جس سے ہم کو محبت ہوتی ہے، اور جب دل دکھی ہوتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ اس کی آغوش میں جاگ کر روئیں، اور ہم سے محبت کرتا ہے۔ دو باتیں کوئی بھی لڑکی ساری زندگی نہیں بھولتی: شادی کے بعد پہلے 2 سال اس کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا ہو، اس سے پہلے بچے کی پیدائش پر اس کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہو، سب کو معاف کر کے زندگی میں آگے بڑھ جاتی ہے، لیکن جب تک وقت یاد آتا ہے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ جب انسان پر مشکل پڑتی ہے تو اس سے انسانوں سے رجوع کرنے کی بجائے اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، اور جب وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے تو اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے، اس پر توکل رکھتا ہے تو اس کی مشکلیں اتنی ہی چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہیں، کیونکہ وسیلے بنانے والی ذات صرف ایک ہی ہے۔ بس یقین رکھو وہ تمہارے لیے غیب سے ایسے
وسیلے بنائے گا کہ تم حیران ہو جاؤ گے۔ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں تاروں کی طرح ہوتے ہیں، بہت ہی مدھم مگر ٹھنڈک اور سکون بخشنے والے، جو آپ کو ساتھ بہت خوشی سے سفر کرتے رہتے ہیں، آپ کو احساس بھی نہیں ہونے دیتے، نہ وہ آپ کو توجہ چاہتے ہیں اور نہ ہی آپ کو کسی بات پر مجبور کرتے ہیں۔ وہ تو بس آپ کی راہ کو روشن کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نئے گھر میں شفٹ ہوتے ہیں اور آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ لائٹ کا بٹن کون سا ہے، پنکھے کا بٹن کون سا ہے، لیکن گزرتے وقت کے ساتھ آپ غیر ارادی طور پر جان جاتے ہیں کہ کون سا بٹن کہاں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گپ اندھیرے میں بھی آپ صحیح بٹن ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اس طرح کوئی بھی سکل سیکھنے کے لیے دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن آپ لگن سے محنت کریں تو وہ سکل سیکھ لیتے ہیں۔ بس یہ محنت ہے جس کو چھوڑ کر لوگ راتوں رات امیر بننے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنا حلال طریقے سے کمائے گئے سرمایے کو لٹا دیتے ہیں۔ دنیا کی ہر سکل رشتہ، وقت اور محنت مانگتا ہے۔ جو یہ محنت کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دو، محبت ہوئی تمہیں مل جائے گی، اور اگر بلا ہوئی تو ٹل جائے گی۔ جب بہوؤں کو مشکل اور کمزور وقت میں شوہر سے الگ کر کے ڈیلیوری کے لیے اس کے والدین کے گھر روانہ کر دیا جاتا ہے، پریگننسی میں اس کے کھانے پینے اور آرام کا خیال نہیں رکھا جاتا، تو اپنے بوڑھا ہے اور بیماری میں بھی اپنی بکنگ بھی بیٹیوں کی طرف کروا لیں۔ بہوؤں کو اس بات میں مت کوسے کہ ساس بیمار ہوئی تو اس کی خدمت نہیں کی۔ بہو کو رکھیں یا چھوڑیں، اپنے کاکے کو انگلیوں پر نچائیں، لیکن یاد رکھیں کہ بچوں کی ذمہ داری باپ کی ہے، ان کا مکمل خرچہ باپ ہی اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمارا رشتہ صرف عبادت کا نہیں بلکہ محبت کا ہے، اور جو محبت کرتے ہیں وہ اسے حاصل کر لیتے ہیں۔ ہم غلطیاں کرتے ہیں مگر اس کی محبت میں کمی نہیں آتی، وہ ہماری دعائیں سنتا ہے اور ہمیں سنبھالتا ہے۔ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو دل چاہتا ہے بس اس کو بتائیں جس سے ہم کو محبت ہوتی ہے، اور جب دل دکھی ہوتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ اس کی آغوش میں جا کر روئیں جو ہم سے محبت کرتا ہے۔ عورت ہمیشہ اپنی مرضی سے مرد کے قابو میں آتی ہے، اس کی مرضی کے بغیر اسے چھونا تو بڑی ہی دور کی بات ہے، محض ٹکٹکی باندھ کے تکنے پر بھی ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے۔ کچھ شوہر حضرات جب کبھی اپنی بیوی سے لڑتے ہیں یا غصہ ہوتے ہیں تو ایک جملہ بولتے ہیں کہ صرف بچوں کے لیے تو میں معاف کر رہا ہوں۔ ایسا کیوں؟ وہ صرف آپ کے بچے کی ماں ہے، آپ کی کچھ نہیں لگتی؟ یاد رکھیں وہ آپ کی اہلیہ پہلے بنی ہے اور ماں بعد میں بنی ہے، اس لیے برائے مہربانی اس رشتے کی قدر کیا کریں۔ صفائی دینا ایک ذہنی اور نفسیاتی کوشش ہے جو صرف عزیزوں کے لیے کی جاتی ہے، باقیوں کے لیے بس ایک مسکراہٹ، ایک چھوٹا سا جملہ تم سچے ہو۔ محبت نہ ملے تو ہم میچور ہو جاتے ہیں، اگر مل جائے تو بچے بن جاتے ہیں، تو یہ طے ہے کہ محبت ہونے کے بعد ہم کبھی پہلے جیسے نہیں رہتے۔ ٹیوشن پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن اپنی اماں یا بہن سے ٹیوشن پڑھ کر بیگم پر اپلائی کرنا اور بیگم سے ٹیوشن لے کر اماں یا بہن پر اپلائی کرنا اچھی بات نہیں۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے شوہر، بیٹا یا بھائی اچھے بھلے ہوتے ہیں، اچانک سے کچھ ہو جاتا ہے، معلوم کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ ٹیوشن پڑھ کر آیا ہے، اس لیے اب آپ بڑے ہو گئے ہیں، ٹیوشن لینا بند کر دیں۔ میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ اللہ نے ہم لڑکیوں کو اتنا کمزور کیوں بنایا، ہر بات کو دل سے لگا کر گھنٹوں روتی ہیں، پھر اس کا جواب مجھے اپنے اندر ہی ملا۔ ہم لڑکیاں کمزور نہیں بلکہ بہادر ہوتی ہیں، جو ہر بات کو سہ کر بھی معاف کرنا جانتی ہیں، صاف دل سے پھر سے ہر رشتے کو محبت اور اپنائیت سے نبھاتی ہیں۔ اتنا بڑا ضعف رکھنے والی ہم لڑکیاں کمزور نہیں بلکہ بہت بہادر ہوتی ہیں۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکائے بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ محل کے بستر اور خالی زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے اور قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ جو ہمارے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں ہمیں مبتلا نہ کرنا، اور جو ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے ہمارے لیے آسان کر دینا، آمین۔ سکون کی جگہ امی کا گھر، امی کا گھر ایک عجیب سا سکون ہے، جبکہ سسرال میں آپ خوش بھی ہوتے ہیں۔ میں شادی سے پہلے سوچا کرتی تھی کہ نہ جانے کیوں لڑکیاں میکے آ کر خوش اور مطمئن ہوتی ہیں، اب پتہ چلا جو سکون ماں باپ کے گھر میں ہے وہ دنیا میں کہیں بھی نہیں، چاہے آپ محل میں بیاہ کر چلی جائیں، اپنے ماں باپ کی جھونپڑی بھی آپ کو اس محل سے بڑھ کر پرسکون لگے گی۔ اللہ پاک تمام بیٹیوں کے میکے سلامت رکھے۔ شرعاً عورت کو حق حاصل ہے کہ شوہر کے ماں باپ سے علیحدہ رہے، اور اگر وہ اپنے جائز حق کا مطالبہ کرے گی تو شوہر پر اس کے حق کا ادا کرنا واجب ہوگا، اور واجب کا چھوڑنا گناہ ہے، اور گناہ میں کسی کی اطاعت نہیں، چاہے ماں باپ ہی ہوں۔ میاں بیوی کا رشتہ شیطان کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ نکاح صرف ایمان ہے، اور شیطان مسلمان کے
امان کا سخت دشمن ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ مقابلے کا نہیں، محبت کا رشتہ ہے۔ اگر یہ دونوں آپس میں مقابلہ کرنے لگیں تو دنیا کا مقابلہ خاک کریں گے۔ کچھ لوگ اپنی آدھی زندگی پڑھنے میں گزار دیتے ہیں اور سیکھتے کیا ہیں؟ دوسروں کو نیچا دکھانا۔ ہم ہمیشہ پختہ ایمان کی حالت میں نہیں رہ سکتے۔ ایسے دن بھی آئیں گے جب تمہیں لگے گا کہ اللہ تم سے پیار نہیں کرتا، اور ایسے دن بھی آئیں گے جب تمہیں لگے گا کہ تم بالکل اکیلے ہو۔ لیکن یہ احساسات سچے نہیں ہوتے، یہ صرف ایک فیز ہوتا ہے، اور فیز اللہ نے ہمیشہ کے لیے نہیں بنائے بلکہ یہ گزر جانے کے لیے بنائے ہیں۔ بات پر کچھ نہ چھوڑیں۔ بعد میں چائے ٹھنڈی ہو جاتی ہے، بعد میں چیزوں سے دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، بعد میں دن رات میں بدل جاتا ہے، بعد میں زندگی گزر جاتی ہے۔ انسان کبھی بھی مشکل وقت سے نہیں گھبراتا، اس کے پیروں سے زمین تب ہی نکلتی ہے جب اس کو اپنے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ اپنے مخالف نظر آئیں۔ عورت کو دنیا کے کوئی کام نہیں تھکا سکتے، لیکن اگر رویوں میں کڑواہٹ آ جائے تو مضبوط سے مضبوط عورت بھی تھک کر ہار جاتی ہے۔ جب اللہ کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو اسے کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ جو مرد صبح سے کام پر جاتے ہیں اور رات کھانے کے بعد ہی واپس آتے ہیں، وہ عموماً تھکے ہوئے اور تناؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں کہ وہ بات چیت یا دوسرے کی رائے سننے کو برداشت نہیں کرتے، بلکہ اس لیے زندگی کے دباؤ نے انہیں باتوں کے نہیں بلکہ عمل کے مرد بنا دیا ہے۔ میری ماں ہم سے کہتی تھی کہ جب تمہارے والد شام کو گھر آئیں تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ لے جاؤ، کیونکہ باہر کی دنیا مردوں کے لیے سخت ہو چکی ہے۔ ہم جن کی عزت کرتے ہیں وہ ہمیں مجبور سمجھتے ہیں، اور ہم جن سے بہت پیار کرتے ہیں وہ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں۔ شادی کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ سب تمہارا ہی تو ہے، جبکہ وہ حقیقت نہیں ہوتی۔ ہمارے معاشرے میں تو جس کے نکاح میں لڑکی جاتی ہے وہ تک پورا میسر نہیں ہونے دیتے۔ ہمیں کچھ نہ دے، بس وہ شخص ہمارا ہونے دیں، اس کو ہم سے بیزار نہ کروائیں، اس کے دل میں ہمارے لیے محبت رہنے دیں، اس کو نفرت میں ملانے کی کوشش نہ کریں۔ اپنی بیٹی کی ذرا سی تکلیف پہ تڑپ اٹھنے والے نے جانے کہ دوسروں کی بیٹی کے لیے دل میں نفرت کیسے پال لیتے ہیں، دل آزاری والے الفاظ کیسے بول لیتے ہیں۔ اس منافقت کہیں گے یا خوف خدا ہے سے خالی دل؟ جب ہم کسی سے ملتے ہیں نا تو ہمارے گلے میں ہماری ڈگریاں لٹکی ہوتی ہیں، نہ ہمارے ماتھے پر ہمارے خاندان کا نام لکھا ہوتا ہے۔ یہ صرف ہمارے کردار، اخلاق اور اچھے برداؤ کی خوشبو ہوتی ہے جو دوسروں کو آپ کا گرویدہ بنا دیتی ہے۔ ایسے لوگ ہر زمانے کے ہیرو اور نایاب انسان ہوتے ہیں، ورنہ مہنگے لباس میں لپٹے پڑھے لکھے جاہل اور اونچی ذات کے نشے میں غرق خوبصورت شکلیں ہر زمانے میں ہی کثرت سے پائی جاتی ہیں، بنا تلاش کیے، جن کو دوسری بار دیکھنے کو دل بھی نہیں چاہتا۔ میاں بیوی کا گھر تباہ کرنے والے ان کے آس پاس کے لوگ ہی ہوتے ہیں، لیکن جب گھر تباہ ہو جاتا ہے دونوں کو دور دور تک کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ جب کوئی آپ سے بدگمان ہو جائے، پھر آپ اپنی ذات کو فنا بھی کر دیں، تب بھی آپ اس کے دل میں اپنے لیے موجود بدگمانی کو کبھی ختم نہیں کر سکتے۔ زندگی میں بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو اپنی خوش اخلاقی اور شہد ٹپکائی باتوں سے خود کو تمہارا مخلص ترین دوست ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ زندگی میں لوگوں کے اچھے یا برے ہونے کا فیصلہ ان کی میٹھی زبانوں سے نہیں، ان کے عمل سے کرتے ہیں۔ جب جب تمہیں کوئی خواہش ناممکن سی لگنے لگے اور نا امید ہونے لگو، صبر کرنا مشکل ہو جائے تو یاد رکھنا جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے وہ اس کے لیے ممکن ہے۔ نا امید نہ ہو، یہی تو صبر کرنا ہے، یہی تو اس کے کن پر کامل یقین کرنا ہے، یہی تو آزمائش ہے تمہارے صبر کی۔ اگر اس نے خواہش پوری نہ کرنی ہوتی تو وہ دل سے اس کا خیال بھی نکال دیتا، مگر اس خواہش کا بار بار یاد آنا اسی لیے تو ہے کہ تم مانگتے رہو اس سے، اور وہ ایک روز اس ناممکن کو ممکن کر دے گا، تمہارا ادھورا خواب مکمل کر دے گا۔ ایک روز تمہاری آنکھیں دعاؤں کی قبولیت دیکھیں گی، کامل یقین رکھو اس پر۔ ایک دوسرے کو عزت دیں، آپس میں جتنا بھی مذاق ہے کبھی بھی تیسرے شخص کے سامنے ایک دوسرے کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی جس سے ایک کی بےعزتی کا عنصر شامل ہو، کیونکہ بعد میں آپ دونوں تو صلح کر لو گے، لیکن وہ تیسرا شخص جس مرچ مسالے کے ساتھ اس کو آگے بتائے گا اس کا نقصان آپ دونوں کو ہی ہوگا۔ اس لیے ہمیں تیسرے شخص سے بچ کر اپنی زندگی گزاریں۔ اب یہ تیسرا شخص کوئی بھی ہو سکتا ہے، شوہر کے خاندان کی طرف سے بھی اور بیوی
بیوی خاندان کی طرف سے بھی۔ اللہ کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا اپنی رحمتوں سے، ہم ہی بس آزمائشوں سے تھک جاتے ہیں اور نا امیدی کی دور پکڑ لیتے ہیں، اور جب ہم اس پہ بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ ہمیں ان آزمائشوں سے ایسے نکال دیتا ہے جیسے وہ لمحہ فقط ایک خواب تھا۔ لوگ کہتے ہیں کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کو مل جانے سے بھی اس ایک کی کمی پوری نہیں ہوتی۔ کچھ سسرال والے ہم کو اگنور کر کے خود کو بہت بڑی سیلیبریٹی سمجھتے ہیں، ان کو بھی اطلاع کی جاتی ہے کہ اگلے کو بھی کبھی 76 برابر بھی پرواہ نہیں ہوتی، بلکہ اگلے کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ جب ہمیں اگنور کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی ان کو اگنور کرنا آتا ہے۔ اللہ کو ٹوٹے دل سے بے حد محبت ہے، اس لیے دکھی دل والے اللہ کے قریب ہونے لگتے ہیں۔ جب اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تب آپ کو آزمائش میں ڈال کر اپنے قریب کر لیتا ہے۔ ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ سامنے والے شخص نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے، اس لیے ہم اسے معاف نہیں کر پاتے، حالانکہ در حقیقت ہم خود کو معاف نہیں کر پاتے۔ ہم ہر چیز کی سزا خود کو دیتے ہیں، پھر زندگی مشکل لگنے لگتی ہے۔ خود کو سزا دینا بند کرو، جب خود معاف نہیں کرو گے غم سے آزاد نہیں ہوگے۔ اکثر ساس نندے کہتی ہیں کہ بہو کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی اور کام کا سنتے ہی جان جاتی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، کام سے کوئی بھی نہیں بھاگتا، لیکن کام کرنے کے بعد اس میں کیڑے نکالنا، نکتہ چینی کرنا اور بیزار طرح کے عیب نکالنا ایک عورت کو پاگل نا امید سا کر دیتا ہے۔ اب چاہے وہ عورت ساس ہو، نند ہو، بہو رانی، اللہ تعالیٰ سب کو ایک دوسرے کا احساس کرنے والا بنائے، آمین۔ ہمارے معاشرے میں جب کوئی لڑکی بدنام ہوتی ہے تو اسے سب سے پہلے وہ مرد چھوڑ کر جاتا ہے جو اس سے محبت کے دعوے کیا کرتا ہے۔ قدر ان کی کرو جو بنا مطلب کے تجھ سے چاہت کرتے ہیں۔ دنیا میں خیال رکھنے والے اور تکلیف دینے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ اصل عورت مرد کی محبت کا معیار اس کی غیرت کو بناتی ہے، دولت کو نہیں۔ اس میں اپنا محافظ ڈھونڈتی ہے، جبکہ اصلی مرد عورت کی محبت کو اس کی حیا اور سیرت کی کسوٹی پر پرکھتا ہے۔ صرف خوبصورتی اس کے لیے کافی نہیں ہوتی، وہ اس عورت میں اپنے آنے والی اپنی بیٹیوں کا عکس دیکھتا ہے، اور ایسی عورت کو پانے کی خاطر وہ اپنی انا، اپنی دولت سب داؤ پہ لگانے پر بھی تیار ہو جاتا ہے۔ مگر ایسے لوگ اتنی آسانی سے تو نہیں مل جاتے نا، ان کو کھوجنا پڑتا ہے، خود کو ان کے قابل بنانا پڑتا ہے۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، وہ پہلے ڈھیل دیتا ہے اور دیتا جاتا ہے، اور جب رسی کو کھینچتا ہے نا تو انسان زمین پر منہ کے بل آ کر گرتا ہے، اور پھر کائنات کی کوئی شے اسے اٹھا نہیں سکتی۔ وہ لوگ جو تمہیں توڑ کر سکون سے بیٹھے ہیں نا، آج نہیں تو کل مکافات عمل کا مزہ ضرور چکھیں گے۔ نرم دل لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک خوبصورت دل ہوتا ہے۔ محبت ایک پناہ گاہ ہونی چاہیے، نہ کہ میدان جنگ، اور جب ایک پارٹنر اس پناہ گاہ کی بے حرمتی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو جنگ جنم لیتی ہے۔ دھوکہ دینے سے اعتماد کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے جو برے رشتے کی بنیاد ہے۔ خیانت ایک ایسا انتخاب ہے جو زخم چھوڑ کر جاتا ہے، جو شاید زندگی بھر ٹھیک نہ ہو سکے، اور نہ صرف رشتے کو بلکہ اپنے پارٹنر کو خود عزت، حفاظت اور اعتماد کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے۔ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے جب آپ اللہ کے رنگ میں رنگ رہے ہوتے ہیں، بہت پرانے رنگ اتر رہے ہوتے ہیں تو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، ضرور ہوتی ہے، دل بھی دکھتا ہے، کچھ چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اللہ کے لیے نفس کو مارنا پڑتا ہے، اللہ کے آگے رونا پڑتا ہے، اللہ کے آگے بکھرا وجود سمیٹنا پڑتا ہے، بار بار گر کے اٹھنا پڑتا ہے، پھر آہستہ آہستہ برف پگھلنے لگتی ہے، سارے منظر نکھرنے لگتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب موبائل فون میں انٹرنیٹ نیا نیا آیا تھا تو جاز سم والوں نے فری انٹرنیٹ دیا تھا۔ جب سب لوگوں کی عادت بن گئی انٹرنیٹ استعمال کرنے کی، تب انہوں نے پیکیجز متعارف کروائے۔ اب چونکہ لوگوں کی عادت بن چکی تو انہوں نے پیکیجز کروانے شروع کر دیے۔ ٹھیک اسی طرح اگر میاں بیوی کسی وجہ سے کوئی مسئلہ بن رہا ہے تو کم از کم 3 ماہ تک اپنے میاں بیوی یا بیوی کی اپنی عادت ڈلوائیں۔ یہاں سب کو اپنا اپنا معلوم ہو جانا چاہیے کہ کیسے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو وہ آپ کی کمی کو محسوس کریں گے اور آپ کا رشتہ مضبوط ہوتا جائے گا۔ محبت میں مرد کی سچائی کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ ڈرپوک ہوتا ہے، اور عورت محبت میں سچی ہو تو دلیر ہو جاتی ہے۔ وہ بہویں بہت اچھی رہ جاتی ہیں تو آتے ساتھ ہی اپنا رنگ دکھا جاتی ہیں، ان کی عزت سب کرتے اور وہی سب کو اچھی لگتی ہیں، اور جو بیچاری خدمت کرتی اور اپنے سے زیادہ سسرال والوں کا سوچتی ہیں وہ ہمیشہ بری ہی رہتی ہیں۔ عورت میں مرد کو پہچاننے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، خاص طور پر اس مرد کو جس پر ہی فریفتہ ہو جاتی ہے۔ اسے راضی رکھنے کے لیے ہر تباکن عمل سے گزر جاتی ہے، اس کے واضح جھوٹ کو بھی سچ سمجھتی ہے، اس کے جھوٹ کا بھی دفاع کرتی ہے، اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس کا ساتھ دیتی ہے، اسے اپنے سارے راز دیتی ہے۔ فریبگی کی انتہا یہ ہے کہ اس کا ہر ستم کو بھی سہتی ہے اور بس اتنا چاہتی ہے کہ مجھے بھی اتنا اس سے پیار ملے۔
میاں بیوی کا ایک ساتھ بیٹھنا اور ایک ہی پلیٹ میں مل کر کھانا کوئی بے شرمی والی بات نہیں، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مرد کی اچھی تربیت کا پتہ کیسے لگتا ہے؟ ایک مرد کی اچھی تربیت یہ ہوتی ہے کہ عورت کے قصوروار ہونے کے باوجود وہ اس کی تسلیل نہیں کرتا۔ اسے پتہ ہے اللہ نے عورت کو ناقص عقل سے نوازا ہوا ہے، پھر بھی اس کی عزت اور احترام کا خیال کرتا ہے۔ مرد کا ایک درجہ اس لیے بلند رکھا گیا ہے کہ وہ اس کا محافظ بھی ہوتا ہے، اور محافظ عزتوں کا سودا کبھی نہیں کرتا۔ حیرت بھٹکنے پر نہیں ہوتی، حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ ہر بھٹکا ہوا شخص دوسرے کو راہ راست پر لانے میں لگا ہوا ہے۔ سب سے پہلے محنت اپنی ذات پر ہونی چاہیے۔ ہم زندگی میں بہت گرتے ہیں اور بہت بار گرائے جاتے ہیں، کبھی کبھی تو لگتا ہے ساری دنیا مل کر ہمارے حوصلے توڑنے پر لگی ہے۔ ایسے میں جب دل تنہا ہوتا ہے نا، تو دل کے قریب بہت قریب سے ایک صدا آتی ہے، اللہ ہے نا، پھر نہ احساس تنہائی رہتی ہے، نہ احساس اذیت۔ یقین جانے جسے اللہ سنبھال لیتا ہے اسے کوئی نہیں گرا سکتا، اور اللہ سے زیادہ قدردان بھلا کون ہو سکتا ہے۔ لفظ بد کردار جب بھی آتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں عورت ہی آتی ہے، بس اتنے ہی تعلیم یافتہ اور اعلیٰ کردار ہوتے ہیں ہم۔ ایک تلخ حقیقت، بہت سی عورتیں غلط گھروں میں پھنسی ہوئی ہیں جنہوں نے صرف پیسہ دے کر شادی کی، اور بہت سے مرد غلط شادی میں پھنسے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے صرف حسن دیکھ کر شادی کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو یہ حکم دیتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو میں یقیناً عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ مجھے فرانس کے ملاحوں کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ جب سمندر میں اترنے لگتے ہیں تو بڑی مختصر دعا مانگتے ہیں، یا اللہ تیرا سمندر بہت بڑا ہے اور میری کشتی بہت چھوٹی، ہم پر رحم فرما۔ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں بھی دل کو بری لگ جاتی ہیں، اس وقت سارے بڑے غم بھی یاد آ جاتے ہیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھلا کون روتا ہے؟ بات احساس کی ہوتی ہے، انسانوں کے احساسات کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ جو عورتیں شوہر سے علیحدگی کے بعد اپنے بچوں کا برین واش کر کے انہیں باپ کے خلاف کرتی ہیں، وہ دراصل اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو جہنم کی آگ کے لیے تیار کر رہی ہوتی ہیں۔ اللہ کی حدود کو پار نہ کریں، کیونکہ اس کا انجام دین اور آخرت میں نقصان اور پچھتاوا ہی ہوگا۔ قدرت کا قانون ہے، دنیا میں تم کسی کو بے چین کرو گے تو تم خود بھی چین کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ آپ کا درد ختم نہیں ہو رہا، اللہ جانتا ہے۔ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ ایک ہی چیز کی طلب مسلسل آپ کو گھائل کر رہی ہے۔ آپ کی خاموشی کے پیچھے کے صبر سے اللہ خوب واقف ہے۔ درد بھری راتوں میں تڑپتا ہوا بھی بس اللہ ہی نے آپ کو دیکھا ہے، تو کیا آپ کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ اللہ فرماتا ہے صبر کرو، بلا شبہ تم ہماری نگاہوں میں ہو، اور آخر میں تھی اور میرا رب۔ اگر تم چاہتے ہو کہ سکون تمہارے قریب ہو جائے تو تم اللہ کے قریب چلے جاؤ اور توکل رکھو، تمہاری ہر فریاد کا جواب ضرور آئے گا اور تمہارے حق میں آئے گا، اور جب تمہیں خود تک لے آتا تو تمہیں تم تک بھی لے آتا ہے۔ وہ آداب دعائیں انہی کو سکھاتی ہیں جن کے مقدر میں قبولیت لکھ دیتا ہے، اور جب وہ معجزے کرتا ہے تو ان معجزوں کی شدت بہرا بھی سن سکتا ہے اور نہ اندھا بھی دیکھ سکتا ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں جو تیرے رب کے لیے ممکن ہی نہیں۔ کسی عورت کو اتنا مجبور مت کرو کہ وہ تمہاری طرف سے سخت ہو جائے، کیونکہ عورت محبت میں جنت اور نفرت میں جہنم دکھا سکتی ہے۔ لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق سوچتے ہیں، اس لیے انہیں وضاحتیں دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ طلاق ہمیشہ کسی تیسرے کے بھڑکانے پٹیاں پڑھانے سے ہوتی ہے۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کو اہمیت دیں اور ایک دوسرے کی بات مانیں تو کوئی بھی انہیں جدا نہیں کر سکتا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہو تو طلاق کی نوبت ہی نہیں آتی۔ جن مردوں کو لگتا ہے نا کہ عورت کو رلانے یا تڑپانے سے اور ترسانے سے اس کی محبت شدت اختیار کر لیتی ہے تو ان کو بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جب عورت آنسو بہاتی ہے تو رفتہ رفتہ اس کی آنکھوں سے آپ کی محبت بہہ جاتی ہے۔ جس دن صبر آ گیا نا، آنسو ختم تو محبت ختم۔ کبھی کبھی ہم بہت بے بس ہو جاتے ہیں، چاہ کر بھی ہمیں خاموش رہنا پڑتا ہے۔ ہم صبر سے کسی معجزے کا انتظار کرتے ہیں اور اپنے اللہ کی رحمتوں کے منتظر ہوتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ یقین والوں کے لیے معجزے سنبھال کے رکھتا ہے، اور بے شک جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے وسیلے ہی بناتا ہے۔ جو لڑکیاں کہتی ہیں ہمیں کھانا بنانا نہیں آتا، یہ کوئی فخر کی بات نہیں، ان کا اندازہ سسرال میں جا کر ہوتا ہے۔ یہاں بات بات پر تانے سننے پڑتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ماں کی سگر سیانی بیٹی بھی فیل کر دی جاتی ہے، کیونکہ وہاں تو بڑے بڑے ماسٹر شیف موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے گھر کا کام سیکھ لو تاکہ کسی کو آپ پر یا ماں باپ پر انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملے۔ یہ لوگ اتنا سکھائیں گے نہیں جتنا آپ کو ذلیل کریں گے۔
لوگ کہتے ہیں کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس کی کمی پوری نہیں ہوتی۔ کچھ باتیں نظر انداز کرنے کی ہوتی ہیں، اگر آپ ہر بات پر اسٹینڈ لیں گے تو پھر آپ عن قریب ایک ناپسندیدہ شخصیت بن جائیں گے۔ ہر شخص کی ہر بات اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کا جواب دیا جائے، لہٰذا اس نفاق بھرے معاشرے میں بہت سی ناگوار چیزوں کو نظر انداز کرنے کی مشق جاری رکھیں۔ کثرت مت مانگیے، برکت مانگیے۔ کثرت آزمائش ہے جبکہ برکت ایک نعمت۔ کثرت نصیب ہے اور برکت خوش نصیبی۔ کثرت سے آپ کا اندازہ ہے کہ اس قدر ہوتا تاکہ آپ کی ضروریات پوری ہوں، اور برکت اللہ تعالیٰ کی گارنٹی ہے کہ جو ملے اس میں ضروریات لازماً پوری ہوں۔ کثرت والے حساب میں پھنس گئے اور برکت والے پاڑ لگ گئے۔ دعا ہے کہ آپ جن دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور دعائیں قبول ہوں، اس سے خوبصورت احساس ہو ہی نہیں سکتا کہ من پسند شخص آپ کو روٹھ جانے پر منائے اور اس وقت تک مناتا رہے جب تک آپ مان نہیں جاتے۔ کچھ سسرال والے ہم کو اگنور کر کے خود کو بہت بڑی سیلیبریٹی سمجھتے ہیں۔ ان کو بھی اطلاع کی جاتی ہے کہ اگلے کو بھی 76 برابر بھی پرواہ نہیں ہوتی، بلکہ اگلے کی زندگی آسان ہو جاتی ہے جب ہمیں اگنور کر سکتے ہیں تو ہم بھی ان کو اگنور کرنا آتا ہے۔ جب میاں بیوی کمرے میں ہو تو ہمیشہ دروازہ کھٹکھٹا کر داخل ہوں، چاہے آپ ساس ہیں، نند ہیں، بھابھی ہیں یا چاہے والدین ہیں۔ ہمیشہ میاں بیوی کے کمرے میں دروازہ کھٹکھٹا کر داخل ہو، یہ ادب ہے۔ روٹین کی باتیں سننے اور کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔